آپ جانتے ہیں کہ لو یعنی محبت سارے مذہبوں کا بہت ہی بیسک ٹیچنگ ہے. کرائسٹ نے کہا تھا کہ لو یور اینیمی. پرافٹ آف اسلام کے آپ جانتے ہیں کہ پیشین گوئی آئی ہے بائبل میں. تو ڈیٹرانومی جو اس کا چیپٹر ہے اس کے 33 جو اس کا وہ ہے یعنی اس کا جو باب 33 اس میں رسول اللہ کے بارے میں ہے کہ ہی لوز پیپل. پرافٹ اسلام کے بارے میں ہی لوز پیپل، وہ لوگوں سے محبت کرنے والے ہوں گے. دیکھیے یہ اتنا زیادہ امپورٹنس کیوں ہے لو کی. بناتا ہے، یاد رکھیے میں نے کئی بار یہ بات آپ سے کہی ہے کہ آپ کے دل میں اگر ہیٹ ہے، اینیمی کے لیے بھی ہیٹ ہے، تو آپ پیراڈائز میں نہیں جانے والے ہیں. کیا دوست کے بارے میں ہیٹ تو ہوتا نہیں؟ کون ہے جو اپنے دوست سے ہیٹ کرے؟ ایسا تو کوئی دنیا میں ہوا نہیں کبھی. ہیٹ اینیمی ہی سے ہوتا ہے. تو یہ پرنسپل کہ اپنے دل کو ہیٹ سے خالی کرو اگر تم چاہتا ہو پیراڈائز میں جانا. یہی ہے لو یور اینیمی. رسول اللہ کے اتنے سارے اینیمی تھے، اتنے سارے دشمن تھے، سب سے آپ کے دل میں پیار تھا، سب کے لیے. کیوں؟ اس کی پرائز دینی پڑتی ہے انسان کو کہ وہ پیراڈائز کے لیے انفٹ ہو جائے. آپ کتنی نمازیں پڑھیں، کتنی آپ اسلام کی لیڈری کریں، کتنی اسلام کی جھنڈا اٹھائیں آپ، لیکن اگر آپ برتے اس حال میں کہ آپ کے دل میں ہیٹ ہے، نگیٹو تھاٹ ہے، نگیٹیوٹی ہے، تو پیراڈائز میں آپ کو انٹری کبھی نہیں ملنے والی. یاد رکھیے، جو اس بات کو نہ جانتا ہو وہ اسلام کی ABCD بھی نہیں جانتا. تو ساری دنیا سے پیار کرنا دنیا سے زیادہ پہلے میرے لیے ہے، کیونکہ میں اپنے آپ کو کمپیٹنٹ بناتا ہوں پیار کر کے پیراڈائز کا. اس لیے میری ضرورت ہے کہ مجھے ایک آئیڈیالوجی آف پیس ملے. یعنی آئیڈیالوجی آف پیس کا مطلب کیا ہے؟ ایسی آئیڈیالوجی، ایسا فارمولہ جس کے ذریعے آپ نیگیٹو تھاٹ کو میں کنورٹ کر سکوں پازیٹیو تھاٹ میں، ہیٹ کو کنورٹ کر سکوں لو میں. کوئی دنیا تو ہیٹ سے بھری ہوئی ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا CM جوٹ کی بات، ہر آدمی کے دل میں ہیٹ ہے. جب چاہے آپ اس کا تجربہ کر لیجیے کہ ایک آدمی سے آپ میٹھی میٹھی باتیں کیجیے تو وہ بھی میٹھی میٹھی باتیں کرے گا. ایک آپ اس کو پرووک کر دیجیے، وہ سانپ بن جائے گا آپ کے لیے. کسی بھی انسان کو، آپ کا ریلیٹیو ہو، آپ کا کوئی فرینڈ ہو، آپ کا کوئی بھی ہو، جیسے ہی آپ کو ایسی بات کہیں جس سے اس کی انا، اس کی ایگو ہٹ ہوتی ہو، اسی وقت بھڑک جائے گا اور آپ کا دشمن بن جائے گا. اس کے دل میں ایک ہیٹ آ جائے گی آپ کے لیے. تو ابھی جو دکھائی دیتے ہیں لوگ، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ سب لوگ پیار کرنے والے لوگ ہیں، یہ ایک فالس پکچر ہے. کیونکہ ابھی وہ اس ٹیسٹ پر نہیں آئے. جب تک وہ پرووک نہ کیا جائے انسان، تب تک وہ ٹیسٹ پر نہیں آیا. جب تک اس کو یعنی کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے وہ غصہ آ جائے، تب تک وہ ٹیسٹ پر نہیں آیا. ٹیسٹ پر آتے ہی ہر آدمی کے دل میں ہیٹ بھرا ہوا ہے. تو یاد رکھیے، یہ ہمارے اندر ایک پروسیس چلنا چاہیے. پروسیس، ایسا پروسیس جو ہیٹ کو کنورٹ کر کے لو بنائے. کیونکہ ہیٹ تو ہے ہی ہے، ہیٹ تو آئے گا صبح شام، ہر وقت ہیٹ آئے گا.
ہر وقت آپ کو کوئی آدمی کچھ نہ کچھ چیزیں دے گا. جیسے آج کل کے مسلمانوں کو دیکھیں، سارے دنیا کے مسلمان ہیٹ سے بھرے ہوئے ہیں. جس سے بات کیجیے آپ، یہ ہمارا اینمی ہے، وہ ہم اس میں کانسپریسی کرتا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے. سارے دنیا کے مسلمان ہیٹ میں جی رہے ہیں. کوئی جوئش ہیٹ میں، کوئی امریکن ہیٹ میں، کوئی ہندو ہیٹ میں، کوئی کرسچن ہیٹ میں، سب ہیٹ میں جی رہے ہیں. اس کے معنی کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے دکھا رہے ہیں کہ ہم انفٹ ہیں پیراڈائز میں سیٹل کرنے کے لیے. اس بات کو لوگ جانتے نہیں، کیونکہ لوگ قرآن کو پڑھتے نہیں. ذالک جزاء من تزکیٰ، جو پازیٹیو مائنڈ لے کر کے پہنچے خدا کے یہاں، یعنی کمپلیٹلی ہیٹ سے خالی مائنڈ، اس کو خدا پیراڈائز میں داخل کرے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پیراڈائز کوئی جنگل ہے ایسے لوگوں کا جو آپس میں جھگڑے لڑیں، نفرتیں کریں؟ کیونکہ یاد رکھیے، دنیا میں جہاں آدمی مرے گا وہیں وہ اٹھے گا. دنیا میں اگر مرے ہیں آپ ہیٹ کے ساتھ، تو آپ جب اٹھیں گے تو وہاں بھی ہیٹ فل آپ کا مائنڈ ہوگا. یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ختم ہو جائے. جو آپ نے پرسنالٹی بنائی ہے، جو مائنڈ بنایا ہے دنیا میں، اسی کو لے کر اٹھنا ہے آپ کو وہاں. اب آپ بتائیے کہ جب اٹھے گا آپ کے دل میں ہیٹ ہوگا، آپ کے مائنڈ میں ہیٹ ہوگا، جی تو کیا خدا ایسے لوگوں کو کیا کہ لا لے جاؤ جنت میں ان کو، نفرتیں کرنے والے لوگوں کو؟ کہ خدا جنت کوئی کباڑ خانہ ہے؟ جنت کوئی کباڑ خانہ ہے؟ آپ سمجھیے، جنت تو لوگوں کے لیے ہے جن کے دل میں صرف لو ہی لو ہو، پازیٹیوٹی ہی پازیٹیوٹی ہو. وہ کب ہوگی؟ جب آپ یعنی آرٹ آف کنورژن کو جانیں. اس دنیا کے سارے چیز اسی پر بیس کرتی ہے. اسٹارس کی روشنی جو ہے وہ کنورٹ کرتے ہیں کہ میٹر کو، تب روشنی بنتی، لائٹ بنتی ہے. وہ پیڑ جو ہے مٹی اور کیمیکلز کو کنورٹ کرتا ہے، تب ہرا بھرا پیڑ بنتا ہے. پانی جو ہے دو گیسز کو کنورٹ کرتا ہے، دو گیسز کو، تو وہ پانی بنتا ہے. گائے جو ہے کنورٹ کرتی ہے گیس کو، تو وہ ملک بنتا ہے. تو پوری دنیا جو ہے کنورجن پر بنی ہوئی ہے. یہی سیم کنورژن کا پروسیس آپ کو اپنے اندر چلانا ہے. وہ کیا کہ آس پاس لوگوں کو آپ کو بھڑکائیں گے، پرووک کریں گے. کسی سے لینڈ کا ڈسپیوٹ ہوگا، کسی سے پولیٹیکل ڈسپیوٹ ہوگا، کوئی کہیں بمباری کر دے گا، کوئی کہیں گولی چلا دے گا. یہ سب ہوتا رہے گا، لیکن آپ اپنی پرسنالٹی کو بنائیں اس سے اوپر اٹھا کر کے. حدیث میں آتا ہے ایک پیغمبر کا قصہ، ایک پرافٹ کا قصہ آتا ہے حدیث میں. آپ نے فرمایا کہ جیسے کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں، اس پرافٹ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں ان کو. آپ نے جبریل نے آپ کو بتایا ہوگا کہ ان کی قوم نے پتھر مارے، ان کے چہرے سے خون بہ رہا ہے، بلڈ بہ رہا ہے، بلیڈنگ ہو رہی. یہ حدیث بات ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک پیغمبر آیا، ایک پرافٹ آیا، اس کی قوم نے غصہ ہوئی اور اس کو پتھر مارا، اور اس کا فیس سے بلیڈنگ ہو رہی ہے. اور وہ پیغمبر کی زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ کیا نکل رہا ہے؟ رب اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے خدا انہیں فارگیو کر دے، انہیں معاف کر دے، انہیں ہدایت دے، کیونکہ وہ جانتے نہیں. آج کیا ہے دنیا بھر جس مسجد میں جائیے آپ، 100 برس سے ہر مسجد میں بد دعائیں ہو رہی. اللہم اہلک الکفرۃ والمشرکین، اللہم دمر دیارہم. اے خدا ان لوگوں کو تباہ کر دے، یہودیوں کو تباہ کر دے، ہندوؤں کو تباہ کر دے، امریکن کو تباہ کر دے. یہ کوئی اسلام ہے؟ یہ کوئی اسلام ہے؟ یہ دعا کیجیے آپ ان کی ہدایت کے لیے، آپ ان کی تباہی کے لیے بد دعا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو ناجائز ہے، وہ تو حرام ہے، وہ تو حرام ہے. اور اس کا پرائس کیا دینا ہے؟
آپ اپنے اندر ڈیولپ کر رہے ہیں نیگیٹو پرسنالٹی، یعنی اپنے کو آپ بنا رہے انفٹ پیراڈائز میں داخلے کے لیے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کو ایک آئیڈیالوجی آف پیس چاہیے، ایک آئیڈیالوجی آف لو چاہیے، تاکہ اپنے کو بچا سکیں اس نفرت بھری دنیا میں. اپنے کو محبت والا بنانا، نگیٹیوٹی سے بھری ہوئی دنیا میں اپنے آپ کو پازیٹیو بنانا، نفرتوں سے بھری ہوئی دنیا میں اپنے آپ کو محبت کرنے والا بنانا. اس کے لیے آپ کو دعا کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو ایک آئیڈیالوجی ڈسکور کرنا ہے. دیکھیے، میں ایک بار سوئٹزرلینڈ میں کون سی کنٹری میں تھا، تو وہاں انہوں نے لنچ کا ارینجمنٹ کیا ایک شپ پر. ایک کھلا شپ تھا، بالکل پورا کھلا ہوا، اور اس پر ہمارے ڈیلیگیٹس تھے، ان کے لنچ کا انتظام کیا گیا تھا. اب جب وہ شپ چلنے لگا اس میں سمندر تھا، وہاں پر سمندر میں، سی میں، وہ اوشن نہیں تھا، سی تھا. تو ایک عجیب مجھے وہ احساس ہوا کہ دیکھو یہ پانی جو ڈبانے والا ہے، کہ اگر میں چھلانگ لگاؤں تو میں ڈوب جاؤں گا، اسی پانی میں تیر رہا ہوں بہت ہی آرام کے ساتھ. تو اس چیز کو میں نے تحقیق کی، ریسرچ کیا کہ یہ کیا چیز ہے، کیسے ایسا پاسبل ہوتا ہے کہ ایک شپ جو ہے اتنا بڑا وہ سمندر کے اوپر تیرے. تو آپ میں سے آپ لوگ جانتے ہوں گے، میں نے اس کو پڑھ کر کے جانا کہ اب سے 2500، اب سے تقریباً یعنی 3rd سینچری BC میں، یعنی 2000 سال سے بھی پہلے، ایک فلاسفر پیدا ہوا آرکیمیڈیز. اس نے ڈسکور کیا ایک لا جو کہتے ہیں بائنسی، BUOYANCY، بائنسی. آرکیمیڈیز لا بھی کہتے ہیں اسی کے نام پر اس کو. تو یہ بائنسی یا آرکیمیڈیز لا کیا ہے؟ یہ خدا نے نیچر میں بہت سے ہمارے لیے رکھ دیے ہیں پاسبلٹیز، جن کو ہم لا کہتے ہیں. تو یہ ایک لا آف نیچر ہے، یہ ایک لا آف نیچر ہے جس کو آرکیمیڈیز نے ڈسکور کیا 2000 سال سے پہلے. وہ کیا ہے؟ ایک باڈی اگر آپ فلوئڈ پر یا پانی پر ڈالیں، اس کو وہ امرس کرے اس میں، تو کیا ہوگا اس وقت؟ وہ باڈی یا وہ آبجیکٹ جب امرس کرے گا پانی میں، تو جتنے جگہ کے پانی کو وہ ڈسپلیس کرے گا، کچھ پانی کو ڈسپلیس کرے گا، وہ جہاں آپ نے ڈالا ہے اس کو آپ ڈالیں گے تو کچھ پانی کو ڈسپلیس کرے گا وہ. تو وہ ڈسپلیسڈ اماؤنٹ آف واٹر جو ہے، اس کے ویٹ کے برابر وہاں کیا ہوگا؟ اپ ورڈ تھرسٹ پیدا ہوگا، اپ ورڈ پریشر. یہ لا آف نیچر ہے کہ جتنا پانی ڈسپلیس ہوا ہے وہاں پر، اس ڈسپلیسڈ اماؤنٹ آف واٹر کا جو ویٹ ہے، اس کے برابر وہاں پر آؤٹ ورڈ پریشر پیدا ہوگا. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ باڈی فلوٹ کرنے لگتا ہے. یعنی وہ باڈی جو ہے اوپر سے نیچے، اس کے اندر ڈاؤن ورڈ تھرسٹ ہے باڈی کے اندر. وہ جو باڈی آپ نے ڈالا اس کے اندر ڈاؤن ورڈ تھرسٹ ہے، لیکن اندر سے جو وہ ہے بائنسی جو ہے، اس سے اپ ورڈ تھرسٹ پیدا ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے وہ باڈی فلوٹ کرنے لگے گا، فلوٹنگ اسٹیٹ میں آ جائے گا. اسی فلوٹنگ اسٹیٹ میں آنے کا جو لا ہے، اسی کا نام ہے شپ. تو پہلے ہم بناتے تھے ہزاروں سال پہلے لکڑی کے بوٹ، پھر لکڑی کے بڑے بڑے
بننے لگے. اب آپ جانتے ہیں کہ لوہے کے شپ بنتے ہیں. تو یہ جب میں نے سوچا کہ خدا نے کتنا عجیب غریب یہ نظام بنایا ہے کہ ہم سمندر پر تیر سکتے ہیں, ہم اوشن میں تیر سکتے ہیں, اس لا کو استعمال کرتے ہوئے. بوئنسی کا جو یہ جس کو آرکیمیڈیز لا کہتے ہیں, اس کو استعمال کر کے ہم بڑے بڑے شپ, اتنے بڑے شپ کے ایک ایک سٹی کی طرح ہوتے ہیں, اور ہم بہت ہی آرام سے تیر رہے ہیں سمندر کے اوپر, اوشن کے اوپر. اب ایک طرف تو میرے اندر یہ احساس ہوا کہ خدا کتنا بڑی بلیسنگ ہے انسان کے اوپر, خدا کی کیسی بڑی بلیسنگ ہے کہ اوشن کے اوپر تیرنے کے لیے ہمیں تیرنے قابل بنا دیا. آپ غور کیجئے کہ بڑے بڑے جہاز بنا کر اوشن پہ تیر رہے ہیں. کیوں؟ وہ جو لا ہے, وہ جو لا ہے خدا کی طرف سے دیا بنایا ہوا, اس کی وجہ سے ہم تیر رہے ہیں. تو ایک طرف خدا کے لیے, خدا گلوری کے لیے میرے دل میں اتھا ایک جذبہ پیدا ہوا. پھر میں نے سوچا کہ اس لا کو ڈسکور کرنے میں اور اس کو اس قابل بنانے میں کہ شپ بنے ہمارے یہاں بڑے بڑے 2000 سال لگ گئے. 2000 سال میں یہ پاسبل ہوا کہ اس لا کو استعمال کر کے ہم بڑے بڑے شپ بنائیں اور انسان چلیں اور ہمارے سامان چلیں اور اس کانٹیننٹ اس کانٹیننٹ جائیں. اب ظاہر 2000 سال میں کتنے مائنڈ اس میں استعمال ہوئے, کتنے مائنڈ, پوری ہیومینٹی اس میں لگ گئی. اب میں جب بیٹھتا ہوں ایک شپ کے اوپر تو پوری ہیومینٹی کی ایک لمبی ایفرٹ جو 2000 سال تک پھیلی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے میں کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں. اب بتائیے کہ جب یہ آیا میرے اندر احساس, تو ایک طرف مجھے خدا گلوری نے بالکل ایک تھرل میں پیدا ڈال دیا مجھ کو. دوسرے انسان کے لیے پیار کا ایک سمندر وہ تھا جو نیچے تھا میرے, ایک سمندر وہ تھا جو میرے دل میں تھا. وہ پوری انسانیت کے لیے, پوری ہیومینٹی کے لیے, کہ پوری ہیومینٹی لگی ہوئی ہے, تب میں اس پر چل رہا ہوں. یہ بات دیکھیے صرف بوٹ کی نہیں ہے, اس پیپر کی ہے, اس اسٹول کی ہے, ایک چمچے کی ہے. میں اس زمانے میں پیدا ہوا جب ہمارے گاؤں میں لکڑی کے چمچے ہوا کرتے تھے, لکڑی کا گلاس ہوا کرتا تھا میرے بچپن میں. آج آپ اسٹیل کے گلاس میں پانی پیتے ہیں, اسٹیل اور نہایت ہی شاندار قسم کا چمچہ استعمال کرتے ہیں. تو جب میں اس کو لیتا ہوں اپنے ہاتھ میں, تو وہ مجھے یاد آ جاتا ہے بچپن کا زمانہ. تو کتنے انسانوں کے مائنڈ اس میں لگا ہوگا, تب جا کے اسٹیل بنا. آپ جانتے ہیں کہ پہلے اور نکلتا ہے, اور جو ہے پھر وہ ڈھالا جاتا ہے, پھر وہ آئرن بنتا ہے, آئرن کو پھر کرتے ہیں اسٹیل بنتا ہے. اسٹیل بھی کیا کرتے ہیں, تب وہ جا کے اسٹینلیس اسٹیل بنتا ہے. اس میں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اچانک مل گیا مجھے, 10-5 روپئے جو میں نے خرچ کیا اس کے بدلے مل گیا مجھے. وہ پوری ہیومینٹی نے سیکریفائس کیا, تب مجھے ملا ہے وہ. یہ اتنی آسانی جو میں اخبار لے کر پڑھنے لگتا ہوں, اس کو بنانے میں کتنا ٹائم لگا ہے انسان کو. ایک زمانہ تھا کہ انسان ہاتھ سے لکھتا تھا. ہمارے اپنے بچپن میں سوائے اس کے ہاتھ سے لکھنے کے سوا کوئی طریقہ نہیں تھا. پھر لکڑی کے ٹھپے بنائے گئے, انگریو کر کے, لکڑی پہ انگریو کر کے اس کو ٹھپا ایسے کرتے تھے. کیا ایک لمبی ہسٹری ہے انوینشنس کی, تب جا کر یہ پاسبل ہوا کہ اخبار چھپے اور آپ کے کمرے کی میز پر آ جائے. تو جب میں اخبار کو اٹھاتا ہوں تو پوری ہسٹری بھی یاد آ جاتی ہے کہ پوری ہیومینٹی میری خدمت میں لگی ہوئی ہے, پوری ہیومینٹی میری سروس میں لگی ہوئی ہے. جن لوگوں کو مسلمان غصے میں ہے کہ صاحب امریکہ نے بمبارڈمنٹ کر دیا عراق پر, میں کہتا ہوں کہ جو آپ بولتے ہیں وہ بھی اب بولنا امریکن کی وجہ سے ہوتا ہے.
جس اخبار میں آپ کی چھپتی ہے آپ کی بات، جس لاؤڈ اسپیکر پہ آپ بولتے ہیں، جس ٹی وی پہ جا کر کے آپ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، وہ سب ویسٹرن سویلائزیشن نے پیدا کیا ہے، آپ نے نہیں. یعنی وہ بھول جاتے ہیں آپ. یعنی بلین یا ٹریلین ٹائم زیادہ ان کی بلیسنگ ہے آپ کے لیے. وہ جو انہیں بمبارمنٹ کر دیا، میں تو کہوں اچھا ہوا ان کو جگا دیا انہوں نے، سوئے ہوئے تھے وہ لوگ. یہ مسلم ورڈ سویا ہوا تھا. کہ صدام حسین نے اپنے لیے 8 پیلس بنائے، اس سے زیادہ شاندار پیلس جو ہارون رشید کا پیلس ہوا کرتا تھا. 8 پیلس، لیکن انہوں نے 8 یونیورسٹی نہیں بنائی. یہ عراق میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوا. نیشنل انکم یعنی جو پیٹرول تھا وہ صدام حسین کی فیملی کی پراپرٹی نہیں تھی. جو پیٹرول نکلا عراق میں، کیا وہ صدام حسین کی پراپرٹی تھی؟ نیشن کی پراپرٹی تھی. اس کو انہوں نے اتنا زیادہ خرچ کیا اپنے اوپر. تو تو اچھا ہی ہوا کہ وہاں ڈسٹرائے کر دیا جا کر کے اس سسٹم کو امریکہ نے، تاکہ مسلمان جاگیں، ایک نئی پلاننگ کریں اپنی زندگی کی. اور آپ دیکھیں کچھ دنوں کے بعد وہی عراق زیادہ اچھا عراق ایمرج کرے گا. یہ جو لوگ سوئے ہوئے تھے، جو لوگ خدا کی ویلتھ کو یعنی مس یوز کر رہے تھے، جنہوں نے ڈکٹیٹرشپ بنا رکھی تھی، انسان کو سلیو بنا رکھا تھا، وہاں تو بمبارڈمنٹ نہیں کرنا چاہیے وہاں، تاکہ لوگ جاگیں. اور آپ اسی ہیٹ میں جی رہے ہیں. ساری مسلم ورلڈ ہیٹ میں جی رہی ہے. سب لوگ کہتے ہیں امریکہ انیمی نمبر 1 آف اسلام. جس مسلمان سے پوچھیے، عرب کہے گا امریکہ عدو الاسلام رقم 1، اور دوسرے کہیں گے امریکہ از انیمی نمبر 1 آف اسلام. میں کہتا ہوں امریکہ جو ہے بلیسنگ ہے آپ کے لیے، اس نے جگایا آپ کو. آپ سوئے ہوئے تھے، آپ خدا کی دولت کو مس یوز کر رہے تھے. ساری مسلم دنیا ڈکٹیٹرشپ قائم تھی، امریکہ نے ہلایا آپ کو. اور یہاں تک ایک نئی ہسٹری، ایک نیا پروسیس شروع ہوا. اس وقت مسلم کنٹریز میں ایک نیا پروسیس شروع ہو چکا ہے. یہ کس نے پروسیس شروع کیا؟ امریکہ نے شروع کیا. اور جتنا بھی یہ سویلائزیشن ہے جو آپ جس سے آپ انجوائے کرتے ہیں، وہ کس نے پیدا کیا؟ ویسٹرن ورلڈ نے. کوئی ایک بھی آئٹم نہیں ہے جو مسلمانوں نے بنایا ہو، وہ سب ویسٹرن ورلڈ نے بنایا ہے. تو ہیٹ میں جی رہے ہیں آپ، ہیٹ میں جی رہے ہیں. اور یہ بھول جاتے ہیں ہیٹ میں جیتے جیتے آپ کہاں پہنچیں؟ ہیل میں پہنچیں گے، پیراڈائز میں نہیں پہنچیں گے. ہیٹ کرنے والوں کے لیے جگہ جو ہے ہیل میں ہے. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ پیراڈائز ملے آپ کو، تو آپ کو ایک آئیڈیالوجی آف پیس ایوالو کرنی پڑے گی. ایک آئیڈیالوجی لو، ایک آئیڈیالوجی آف لو بنانا پڑے گا. اور اپنے مائنڈ کو یعنی پھر سے آپ کو یعنی اپنے مائنڈ کو پھر سے آپ کو وہ بنانا، ٹھیک کرنا پڑے گا. میں تو صبح شام یہی سوچتا رہتا ہوں، صبح شام. اور خدا کے فضل میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے دل میں ایک آئٹا کے برابر بھی ہیٹ نہیں ہے، ایک آئٹا کے برابر بھی کوئی نیگیٹو تھاٹ نہیں ہے. کیوں؟ میں نے قرآن حدیث کو پڑھ کر یہ سمجھا ہے کہ ہیٹ ہے تو پیراڈائز گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اپنے دل کو، شاید یہاں پر ہاتھ رکھا، اپنے دل کو غش سے بچاؤ، غش سے بچاؤ. ولا تکن فی قلب غش لأحد، تو دل میں غش کسی کے خلاف نہ ہو. غش کا مطلب کیا ہے؟ میلس، کینہ، نفرت، ہیٹ، نیگیٹو تھاٹ. تو آپ نے کہا کہ اپنے دل کو ہیٹ سے بچاؤ. تو اس نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ یہی تو ہے، تم کو پیراڈائز مل جائے گی یہی چیز. اب اس میں سوچیے، ہیٹ سے بچانے کا مطلب کیا ہے؟ نیگیٹو تھاٹ سے بچانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایسے جیسے کہ کوئی آدمی پانی میں کود پڑا ہو، آپ کہیں کہ دیکھو بھیگنے سے بچاؤ. کیوں؟ دنیا جو ہے جنگل ہے تھاٹ، نیگیٹیوٹی کا.
ہر وقت کوئی نہ کوئی آپ کو پرووک کر رہا ہے. آج امریکہ نے بمبارڈمنٹ کیا ہے, لیکن ہسٹری کا کون سا مومنٹ ہے جب کہ کسی نے کسی کے اوپر نہ کیا ہو اٹیک؟ ہمیشہ اٹیک ہوتا رہا. اور یہ اٹیک یہ نہیں کہ باہر والوں نے کیا, آپس میں بھی کیا. مسلمان سے لڑتے رہے. آپ پڑھیے ہسٹری, اسی انڈیا میں, اسپین میں, عرب میں, ہر جگہ مسلمان آپس میں لڑتے رہے. کب لڑائی آپس میں نہیں ہوئی ہے؟ تو آپس کی لڑائی بھی اور دوسروں کی لڑائی بھی یہ تو ہی, یعنی والٹیر نے کہا کہ دنیا جو ہے رجسٹر آف وار سے تھوڑی سی کم ہے. یعنی انسان کی جو ہسٹری ہے وہ رجسٹر آف وار سے تھوڑی سی کم ہے, کیونکہ ہمیشہ وار, وائلنس. اسلام میں آپ دیکھیے حضرت عثمان کے زمانے جو وائلنس شروع ہوا آج تک ختم نہیں ہوا. تو مسلمانوں میں بھی دوسروں میں بھی. تو جب دنیا بھری ہوئی ہے وار سے, وائلنس سے, ہیٹ سے, اینگر سے, تو ایسی حالت میں یہ کہنا کہ غش سے بچاؤ اپنے آپ کو, اس معنی کیا ہوں گے؟ ان اسپائٹ آل دیٹ غش, اپنے آپ کو بچاؤ اس سے. ان اسپائٹ آل دیٹ اینگر, ان اسپائٹ آل دیٹ پرووکیشن, کیونکہ وہ تو ہے ہی, وہ تو ہے. یعنی جیسے کہ آپ کسی جھاڑی میں جائیں, وہاں پر پھول ہو تو ظاہر کہ پھول کے ساتھ کانٹا بھی ہے وہاں پر. کوئی کہے بھی کانٹے سے بچاؤ اپنے آپ کو, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کانٹا تو رہے گا, کانٹے کو تم ایلیمنیٹ نہیں کر پاؤ گے, لیکن کانٹے کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کانٹے سے بچاؤ. جیسے میں نے ایک حدیث سنائی تھی آپ کو کہ حضرت عمر اور ایک صحابی گفتگو ہوئی, تو صحابی نے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ کبھی ایسی جھاڑی سے گزرے ہیں, جہاں ایسے راستے سے گزرے ہیں جہاں یعنی وہ تھارنی بش ہوں, کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ تو عرب میں ایسا بہت ہوتا تھا. کیونکہ ہاں, وہ کیا آپ نے؟ تو کہا کہ شمبر تو وجتہد تو, کہ میں نے اپنے کپڑے کو سمیٹا اور بچتے بچتے نکل گیا. تو ان کا ذالک التقویٰ, یہ تقویٰ ہے. یہ نہیں انہوں نے کہا کہ میں نے کانٹوں کو توڑا, کانٹوں کو ختم کیا, پھر میں اس راستے میں گیا, کیونکہ وہ پاسبل نہیں ہے. ایسا پاسبل نہیں ہے کہ ایسا راستہ آپ پائیں جہاں کانٹے نہ ہوں. ایسی دنیا نہیں مل سکتی آپ کو جہاں ہیٹ کے اسباب نہ ہو, جہاں وائلنس نہ ہو. یہ تو ہوگا ہی ہوگا, تھارن ہوگا ہی ہوگا. تو انسپائٹ آل دوز تھارنس یو ہیو ٹو ٹیک دی فلاورس. انسپائٹ آل دوز hate and anger, you have to live in love and compassion. یہی تو ٹیسٹ ہے, یہی تو ٹیسٹ ہے. اور کیا ٹیسٹ ہے؟ یہی تو ٹیسٹ ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک صحابی, ایک مسلمان گزرے سامنے سے, اور گزرے اور چلے گئے. انہوں نے سلام بھی نہیں کیا, انہوں نے رسول اللہ کے پاس بیٹھے بھی نہیں. آپ دیکھیے, یہ نہیں آپ نے فرمایا کہ بڑا بدتمیز آدمی ہے کہ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور چلا گیا, نہ سلام کیا, نہ بیٹھا, نہ مصافحہ کیا. یہ نہیں کہا آپ نے. آپ نے کہا کہ یہ جنتی آدمی ہے. آپ ذرا غور کیجیے, یعنی وہ آدمی آپ سے سلام نہیں کرتا, مصافحہ نہیں کرتا, آپ کے پاس بیٹھتا نہیں کہ حضور حضرت ہماری دعا کیجیے, یہ سب نہیں کہتا وہ. آج کل کیا ہے کہ حضرت ہماری دعا کیجیے, یہ سب نہیں کہا اس نے. بس وہ آیا, چلا گیا. آپ نے کہا کہ یہ آدمی جنتی ہے. تو آپ کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک آدمی بتاتے ہیں
مجھے کیوریاسٹی ہوئی کہ کیوں جنتی ہے، یہ کیا کرتا ہوگا یہ آدمی. تو اس کے گھر گئے اور کہا کہ میں 3 دن تک تمہارے گھر رہوں گا. تو کہا ٹھیک ہے رہو. 3 دن رہنے کے بعد وہ مجھے کہا اچھا اب میں جا رہا ہوں. تو انہوں نے پوچھا کہ تم آئے تھے تو 3 دن کس لیے آئے تھے، کیا کام تھا تم کو؟ تب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بتایا کہ میں دیکھنے آیا تھا تم کون سی خاص ورشپ تمہاری ہے، کون سی خاص عبادت تم کرتے ہو. تو میں تو کچھ بھی نہیں پایا. جیسے کچھ صوفی لوگوں نے نکالا ہے صلاۃ معکوس، الٹی صلاۃ، یعنی ایسے لٹکاتے ہیں اپنے آپ کو بات کر کے کہ سر نیچے اور پاؤں اوپر، اور نماز پڑھتے ہیں. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کر لو تو جنت مل جائے گی. یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. تو وہاں انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا. ایک سمپل آدمی ہے، 5 وقت نماز پڑھ لیتا ہے، اپنا کھیتی کرتا ہے، وہی سب کرتا ہے وہ. تو تیسرے دن انہوں نے پوچھا کہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم جنتی ہو، اب تم بتاؤ کہ کیا خاص عمل تمہارا ہے. تو اس نے کہا کہ میں وہی ہوں جو تم نے دیکھا، میرے رات کو بھی تم نے دیکھا، میرے دن کو بھی تم نے دیکھا، میں وہی ہوں. ایک بات میرے اندر ضرور ہے کہ لا اجد فی قلبی غشا لاحد، کسی انسان کے لیے میرے دل میں غش نہیں ہوتا. غش مینس میلس، ہیٹ، نیگیٹو تھاٹ. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے راز. اس میں آپ ایڈ کیجئے کہ وہ انسان کوئی آئی لینڈ میں تو رہتا نہیں تھا، وہ کسی جزیرے میں نہیں رہتا تھا، وہ اسی دنیا میں رہتا تھا جہاں لوگ گالی دینے والے ہیں، جہاں ستانے والے ہیں، جہاں پریشان کرنے والے ہیں، جہاں مار کاٹ کرنے والے ہیں. اسی دنیا میں رہتا تھا وہ. ظاہر ہے کہ سب بھی ہوتا ہوگا اس کے لیے. جب رسول اللہ کے لیے ہوا تو اس کے لیے کیوں نہیں ہوگا؟ جس کے معنی ہے کہ انسپائٹ آل دوز نیگیٹیوٹی آئی ٹرائی ٹو لیو ان پازیٹیوٹی. یہ ہے جنت کا سرٹیفکیٹ، پیراڈائز کا سرٹیفکیٹ. اس کے سوا کوئی بھی سرٹیفکیٹ پیراڈائز کا نہیں ہے. وہ تو فاسٹ سرٹیفکیٹ ہیں کہ جب آپ پہنچیں گے وہاں پر تو اینجل پھاڑ کر پھینک دیں گے اس کو. یہ سرٹیفکیٹ یہاں چلنے والا نہیں ہے. وہ آپ کو انٹری نہیں دے گا پیراڈائز میں. میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں کہ 2 ہی چیزیں ہیں جو دیکھی جائیں گی آپ: خدا کا خوف اور بندوں کا پیار. بندوں کے لیے محبت، انسان کے لیے خشیت. آپ کے دل میں بندوں کے لیے اتھاہ پیار ہو، جو کسی بھی چیز سے ٹوٹے نہیں. وہ غصہ دلائیں تب بھی نہ ٹوٹے، وہ وائلنس کریں تب بھی نہیں ٹوٹے. یہ ہے راز، یہ ہے جس خدا کے دین کا. تو آج جو یہ سب باتیں میرے مائنڈ میں آئیں تو میں نے جیسا کہ عرض کیا یہ دیکھ کر کے کہ جو یہ قصہ تھا کہ عمران نے کہا آئی ایم گلیڈ دیٹ جمائمہ از سیٹلڈ. تو واقعہ یہ ہے کہ میں رونے لگا یہ سوچ کر کے کہ آج کا جو انسان ہے، کیونکہ میں اس کو الٹا کہ شی از انسیٹلڈ. جتنے آج کل کے لڑکے ہیں، جتنے لڑکیاں ہیں، وہ انسیٹلڈ لائف بتاتی ہیں. ان سے دوستی، پھر ان سے ٹوٹا، کسی اور سے دوستی، ان سے شادی کیا، اس سے ٹوٹا، پھر کسی اور سے شادی. یعنی زندگی اسی میں گزرتی ہے ادھر ادھر میں. ایک جو ہے، ایک اس میں شاپنگ میں گئی، وہاں پر کچھ کپڑا خریدا، وہ کل ٹھیک نہیں لگا، کسی اور شاپ میں جا وہاں کپڑا خرید رہی ہیں. یعنی ڈیلی یہی سب میں رہتی ہے، ڈیلی. تو انہیں اس کی فرصت ہی نہیں ملتی کہ آئیڈیالوجی آف پیس کو ڈسکور کریں.
انہیں فرصت ہی نہیں ملتی کہ آئیڈیالوجی آف پیس کو جان کر اس پر اپنی زندگی کو ری پلاننگ کریں اپنی. بڑی بڑی باتیں جو ہیں انڈسکورڈ پڑی ہوئی ہیں, اور لوگ جی رہے ہیں کہاں, چھوٹی چھوٹی باتوں میں. تو ہمارا جو مشن ہے, ہم جو ایک کلاس چلاتے ہیں, سچ پوچھے تو وہ یہی ہے کہ لوگوں کو یاد دلانا کہ تمہارا پوٹینشیل کیا ہے اور تمہارا ایکچوئل کیا ہے. اب تمہارا پوٹینشیل کیا ہے اور تمہارا ایکچوئل کیا ہے. اپنے پوٹینشیل کو جانو اور اس کو اویل کرو, اپنے پوٹینشیل کو ایکچوئل بناؤ. کیونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارا مائنڈ جو ہے, جو خدا نے دیا ہے ہم کو, اس میں 100 ملین بلین پارٹیکل ہیں. اس کو آپ گن نہیں سکتے, آپ گن نہیں سکتے اس کو. کتنی زیادہ کیپیسٹی ہے اس کی. تو کیپیسٹی کس لیے ہے؟ یہ کپڑے کا فیشن نکالنے کے لیے, اور کھلونا خریدنے کے لیے, اور ڈیٹنگ اور آؤٹنگ کرنے کے لیے, اسی کے لیے سر. میں نے ایک لڑکے سے کہا, ایک لڑکے کے اس میں بیٹھا ہوا تھا میں, وہاں پر یہ گملے ہوتے ہیں, گملہ, اس میں کچھ پیڑ نکلا ہوا تھا. تو میں نے کہا کہ آپ باپ جو لندن میں ہے, وہاں سے آپ کو بہت اچھا ایک پین بھیجے, بہت ہی اچھا مہنگا پین, اور آپ اس سے کیا کریں, گملے کی مٹی کھودنے لگے اس پین سے. اس پین سے آپ گملے کی مٹی کھودنے لگے تو کیا آپ اپنے باپ کو خوش کریں گے؟ آپ کے باپ کا سینہ پھٹ جائے گا کہ میرا بیٹا کتنا بیوقوف ہے, کتنا بیوقوف ہے کہ میں نے اس کو لکھنے کا پین دیا عمدہ قسم کا, اور وہ گملے کی مٹی کھود رہا ہے اس سے. تو آپ سب لوگ اپنے خدا کو ناراض کر رہے ہیں. خدا نے آپ کو پین دیا, آپ گملے کی مٹی سے کھود رہے ہیں. اتنا زیادہ پوٹینشیل دیا, اس پوٹینشیل کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ ہیٹ کرنے میں, انسان سے ہیٹ کرنے میں, انسان کے خلاف اسپیچز دینے میں, انسان کے خلاف آرٹیکل لکھنے میں, انسان کے خلاف بک لکھنے میں. بھائی انسان کو پیار کرنے میں لکھو, انسان کو پیار کرنے پر اسپیچز دو, انسان کو پیار کرنے کے لیے آئیڈیالوجی تلاش کرو, یہ کرو. یہ اپنے پوٹینشیل کا صحیح استعمال ہوگا. تو ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اس نے کہا کہ مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں, ماسٹر فارمولہ. تو آپ نے کہا کہ لا تغضب, غصہ نہ کرو. یعنی غصہ نہ کرو, ایک ماسٹر کی بتائیے آپ نے کہ جس ماحول میں ہو تم, وہ ہر طرف نگیٹیوٹی ہے. تو لا تغضب, غصہ نہ کرو کا مطلب کیا ہوا؟ ٹرائی ٹو لیو ان پازیٹیوٹی ایون آل دوز نیگیٹو آئٹمس. اگرچہ تم کو نگیٹیوٹی میں جینا پڑ رہا ہے ٹیسٹ کی وجہ سے, لیکن اس نگیٹیوٹی میں تمہیں پازیٹیو بن کر رہنا ہے. ایکسٹریکٹ پازیٹیوٹی فرام نگیٹیوٹی. پازیٹیو پرسنالٹی بناؤ, انسان سے لو کرنا سیکھو, خدا سے محبت کرنا سیکھو. اینجل کا کمپینینشپ تم کو ملے, اس کی کوشش کرو. جب جا کر کے ہم کو پیراڈائز ملے گی, ورنہ پیراڈائز ملنے والے نہیں ہیں. آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ بس امریکہ کے خلاف ایک اسپیچ دے دے تو بس پیراڈائز مل گئی. یہ جھوٹی باتیں ہیں. امریکہ کے خلاف اسپیچ دے کر پیراڈائز ملنے والی ہے؟ پھر تو سب پہ ہٹلر جائے گا پیراڈائز میں. اگر دوسروں کے خلاف نیگیٹو ایکشن سے پیراڈائز ملنے والی ہو تو سب سے پہلے ہٹلر کو پیراڈائز میں جانا چاہیے, اسٹالن کو جانا چاہیے پیراڈائز میں, مارکس کو جانا چاہیے پیراڈائز میں, کیونکہ انہوں نے جتنے بڑے پیمانے پر ہیٹ کیمپین چلائی, ہم تو اس سے بہت پیچھے ہیں ابھی. اگر ہیٹ کیمپین سے ملنے والی ہو پیراڈائز تو سب سے پہلے ملنا چاہیے مارکس کو, روسو کو, ہٹلر کو. اتنے بڑے ہیٹ کیمپین ہم نہیں چلا سکتے.
تو لو کیمپین سے پیراڈائز ملے گی, ہیٹ کیمپین سے صرف ہیل مل سکتی ہے. یاد رکھیے, یہی بات کل خلاصہ ہے کہ آپ کو لو کیمپین سے پیراڈائز ملے گی, ہیٹ کیمپین سے پیراڈائز نہیں ملے گی. ہیٹ کیمپین سے وہ جگہ میں جہاں سیٹن رہتے ہیں. سیٹن کی دنیا ہیٹ سے بھری ہوئی ہے اور اینجلس کی دنیا لو سے بھری ہوئی ہے. تو آپ یو ہیو ٹو چوز بٹوین دا ٹو. یو ہیو ٹو چوز بٹوین دا ٹو. سیٹن کی دنیا کا نام ہیل ہے جہاں ہیٹ ہی ہیٹ ہے, اور لو کی دنیا کا نام پیراڈائز ہے جہاں اینجل رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو پیراڈائز میں داخل کرے, ہم کو سمجھ دے, ہم کو عقل دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.